ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لیٹے لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ نیند کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ خود اسے کھول کر دیکھیے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رومال حضرت جبرائیل کے ہاتھ سے لے کر کھولا۔ جب آپ نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چھوٹی بچی کا چہرہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میرے پیارے دوست حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا چہرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، مجھے یہ چہرہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ ان کی محبت آپ کے تمام غم اور تکلیفوں کو دور کر دے گی۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے غائب ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں پریشان ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ رسول اللہ سوچنے لگے کہ ابو بکر کی بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، رومان تو اسے اپنے گھر میں قابو بھی نہیں کر پاتی، پورا دن وہ ادھر ادھر کھیلتی رہتی ہے، یہ چھوٹی سی بچی بھلا کیسے میری بیوی بن سکتی ہے؟ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے عائشہ کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتے دیکھا تھا، اور وہی بچی اپنی محبت سے میرے تمام غم دور کرے گی۔ اس عمر میں ایک چھوٹی بچی بھلا محبت کا کیا مطلب سمجھتی ہے؟ ان سب خیالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو اٹھے۔ اسی طرح لگاتار کئی راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خواب نظر آتا رہا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو آپ کے دل میں کوئی شک نہیں رہا۔ آپ نے سر جھکا کر اللہ پاک رب العالمین کے حکم کو قبول کر لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ہمسفر بنے۔ اس کے کچھ دن بعد ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ملنے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آنگن میں پہنچے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی ہے۔ ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں تھا، صرف اپنے کھلونوں پر تھا۔ انہیں اس طرح کھیلتے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کیا کر رہی ہو عائشہ؟ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ عائشہ تو عائشہ ہی تھی، بچوں کی طرح انہوں نے جواب دیا، یہ تو میرا گھوڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا، لیکن تمہارے گھوڑے کے تو پنکھ دکھ رہے ہیں، گھوڑوں کے تو پنکھ نہیں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کی بات سن کر فوراً جواب دیا، آپ کو کس نے کہا کہ گھوڑوں کے پنکھ نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پنکھ تھے؟ ان کا یہ جواب سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور سے ہنس پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد میں بیان کرتی ہیں، Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends... انہا بعد میں بیان کرتی ہیں کہ اس دن میری بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے کہ میں ان کے نورانی دانتوں کے مسوڑے تک دیکھ سکی تھی۔ سبحان اللہ! رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی عائشہ کی تیز عقل اور بہترین یادداشت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن آج کا یہ واقعہ ان کے دل میں نیا نشان چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو میری بیوی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی اسی عقل مندی اور یادداشت